ينتفعون من ثلاثة. تین لوگ ایسے ہیں ثلاثة لا ينتفعون من ثلاثة. تین لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے، تین لوگوں کو تین لوگوں سے فائدہ حاصل نہیں ہو. ان میں سے پہلا شریف من دنی. شریف ہو گیا جو مطلب شریف ہو، مزاج کا شریف ہو، نیت کا شریف ہو، ہر اعتبار سے. دنیون ہو گیا کمینہ. کس کو کہتے ہیں؟ کمینہ. شریف کمینے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وبار من فاجرین. بارون کس کو کہتے ہیں؟ نیکوکار، نیک کو. یہ برن سے نکلا ہے. بارون من فاجرین. اور نیکوکار فاجر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی اس سے فائدہ حاصل اسے نہیں ہوگا. وہ حکیم من جاہل. اور حکیم کو جاہل سے. حکیم مینس حکمت والا، دانا، جس کے پاس عقل ہو، حکمت ہو، فراست ہو. اور جاہل ہو گیا جو جاہل ہو، جو حکمت و فراست سے کیا ہو؟ خالی. تو حکیم کو بھی جاہل سے کوئی فائدہ حاصل. ثلاثۃ قلیلھا کثیر. تین لوگ ایسے ہیں قلیلھا کثیر، اگر وہ کم بھی ہو لیکن مقدار کیا ان کی پھر بھی وہ زیادہ شمار ہوتے. المرض، مرض، بیماری، اگرچہ اس کی مقدار کم ہو لیکن پھر بھی کیا مانی جاتی ہے؟ کثیر تعداد. والنار، آگ. یہ کس معنی میں؟ نقصان کے اعتبار سے. جیسے مرض ہوتا ہے اگر کم ہو لیکن نقصان بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ. اسی طرح فار ایگزامپل اگر آگ لگی ہو کہیں پر کم مقدار میں ہو تو وہ نقصان کا کیا ہوتا ہے؟ اندیشہ زیادہ. اسی طرح والعداوہ. عداوہ کس کو کہتے ہیں؟ دشمنی. دشمنی اگر کم ہو پھر آگے آگے بڑھ کر وہ کہرام مچا دیتی ہے. ستۃ لا ثبات لہا. 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی پائیداری نہیں ہے، یعنی جن میں ثبات مینز مطلب دوام نہیں ہے، یعنی فار بینگ ٹائم ہوگا اس کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہوگا. ہاں، ثبات کہتے ہیں دوام کو، کنٹینیوٹی جو ہمیشہ کے لیے، اس کو ثبات کہتے ہیں. ظل الغمام، بادل کا سایہ. یہ محاورے ان کو سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ ان کو آگے پھر سینٹنس میں استعمال بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا میرا ساتھ کا مثل ظل الغمام. آپ کو میرا ساتھ ایسا ہے جیسے بادل کا سایہ. 1 منٹ رہے گا، 2 منٹ رہے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ ختم. اسی طریقے سے ان کو آپ کو پھر آگے کیا کرنا ہے؟ سینٹنسز میں استعمال کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کی جو عربی مطلب جو مثال آپ کا جو سینٹنس ہوگا یا آپ کی جو عبارت ہوگی وہ کیا مانی جائے گی؟ فصیح مانی جائے گی. وخلۃ الاشرار. شیر لوگوں کی دوست. ہاں، کھلا کس کو کہتے ہیں؟ دوستی. یہ جو شریر ہوتے ہیں مطلب تیز قسم کے لوگ جن کے اندر شرارت ہو، جن کے مطلب نفس کے اندر، جن کی طبیعت کے اندر، خلۃ الاشرار، ان کی بھی دوستی پائیدار نہیں ہوتی. کل آپ کے دوست آج دوست ہوں گے، کل آپ کی دوستی کو توڑیں گے. ٹھیک ہے. والمال الحرام. اور حرام مال. حرام مال میں لذت ہوتی ہے کچھ دنوں کے لیے لیکن پھر کیا ہوتی ہے؟ پھر اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. وعشق النساء. عورتوں سے محبت. مطلقاً نہیں ہے، مقیداً. اس پر آپ پڑھیے گا کتاب علامہ ابن القیم علیہ رحمہ کی روضۃ المحبین. اس میں یہ زبردست کلام کیا اس پر کہ عشق کے 3 اقسام ہیں. ایک عشق ایسا ہے جو جائز ہے، اس پر ثواب ہے. وہ کون سا عشق ہے؟ کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، عشق کرے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا عشق جو حرام عشق ہے. ٹھیک ہے. 3 قسمیں عشق کی ہیں. دوسرے کو مباح لکھا ہے انہوں نے. مباح مینس کیا؟ اگر مثال کے طور پر کسی کے ساتھ ہو جائے عشق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یرا للمتحابین مثل النکاح. 2 محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے اندر جو کوالٹیز دیکھی تو ان کو کیا بھیجا؟ ان کے دل میں ان کی مطلب محبت ہو گئی، یعنی ان کی وہ پسند آ گئی تو انہوں نے کیا بھیجا؟ تو اس کو لکھا علامہ ابن القیم نے، یہ مباح ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہو گیا وہ محبت جو قوم لوط کے اندر تھی، مرد کی مرد سے محبت، وہ مطلقاً کیا ہے؟ حرام ہے. تو اس چیز سے منع کیا. تو اور وہ بھی محبت جو ہے جو ہوتی ہے اجانب کے درمیان 2 جنسوں کے اندر، اگر اس کو حرام راہ پہ لی جائے تو وہ بھی کیا بن جائے گی؟ تو انہوں نے لکھا ہے عشق النساء. تو عشق النساء یہ بھی صحیح چیز پر ہے. علامہ ابن القیم ان کے شاعر.
ہاں عشق النساء یہ ایکچولی لینگویج میں ہوتا ہے نا استعمال. ایک چیز ہے میں عرض کروں جی یہ لفظ عشق عربی ٹرم نہیں ہے. عجمی ٹرم ہے. ہاں خام کا ہوگی اس میں ہے. ہاں ہاں مطلب کسی کتاب میں ہوتی ہے نا عربی کتاب میں ہاں جنرل ہاں ہوتی ہے کچھ عربی ٹرم ہے. بالکل اس بالکل کو نہیں کرنا چاہیے عربی میں استعمال. نہیں عربی میں کئی ایسے الفاظ ہیں جو عجمی ہیں. عجمی الفاظ جو ہے عربی میں وہ مستعمل ہوتے ہیں. اصل میں وہ عرب کے اصل میں نہیں ہوتے لیکن عجم سے آئے ہوتے ہیں پھر عرب میں داخل ہو گئے تو عرب میں اس کو کیا کیا گیا ہے حب النساء. نہیں حب اور عشق میں فرق ہے. حب اور عشق میں فرق ہے. حب اور عشق میں کیا ہے؟ عشق میں جو ہوتا ہے عشق میں جو اس کا بہت تفصیلی آپ اسی میں پڑھیے گا وہ کتاب اس کے بہت اس کے لیے آپ مجاہد سے کہیں آپ نے اپنا یہ حب اور عشق میں فرق ہے فرق لفظی فرق بھی اور معنوی فرق بھی ہے. حب ہے نا حب. عشق جو ہوتا ہے نا خاص طور پر عشق ضم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو لفظی عشق ہے نا وہ صحیح حب کے لیے استعمال عربی میں نہیں ہوتا. جب بھی عشق کا لفظ ہوگا وہاں پر خود سمجھنے والا سمجھے گا یہ عشق جو ہے یہ دو غیروں کے درمیان. ٹھیک ہے. اور اکثر میاں بیوی کی محبت کو بھی عشق کا نام نہیں دیا گیا ہے. قرآن پاک میں بھی اب آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی لفظ ود کا لفظ آیا. ود کہتے ہیں محبت کو گہری محبت کو. اگر وہاں پر عشق ہوگا تو وہاں پر تو عشق ہمیشہ غیر یعنی شعوری اعتبار سے استعمال ہوتا ہے جس میں خیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو عشق اور محبت خود میں فرق ہے. یہ بات یاد ہے. تو عشق کیا ہے یہی کیا بولتے اس کو عشق النساء. اس پہ علماء کے بھی کئی یہ مطلب بہت اچھے یہ ہیں. ایک داؤد رازی گزرے ہیں بڑے عالم گزرے ہیں. نام سنا ہے ظاہری مذہب کے داؤد رازی بڑے ظاہری انہی کے مذہب کے تھے امام ابن حزم رحمہ اللہ تبارک جن کی بڑی کتاب ہے المحلہ. بڑے فقیہ تھے وہ ابن حزم بڑے پائیدار آدمی تھے. وہ کسی مذہب کے فالوور نہیں تھے بلکہ وہ ان کا خود اپنا مذہب تھا. مجتہد تھے اتنے بڑے. انہوں نے ایک کتاب لکھی توق الحمامہ. وہ شاعری پر مجموعہ ایک کتاب ہے توق الحمامہ. ان کو بھی یہی چیز ہوئی تھی. بچپن میں ان کو عشق ہوا تھا مگر وہ خدا نہ خاصا وہ عشق نہیں سچ. تو وہ لکھتے ہیں اس میں کہ وہ بچپن میں ہی مر گئی. تو ان کو اتنا تھا پھر انہوں نے ایک کتاب ہی اس پر لکھی. اصل میں وہ عربی اس میں وہ پڑھاتے بھی ہے عرب یونیورسٹیز میں. وہ کتاب زیر نصاب بھی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ عربی فصاحت اور بلاغت انہوں نے ان کی تعریف کی ہے لیکن زبان کس میں عربی میں. دونوں فائدے. ایک تو وہاں پر انہوں نے عربی جو الفاظ ہیں عربی کے جو محاورے ہیں بلاغت و فصاحت وہ اس سے بر کے ہیں وہ کتاب. ٹھیک ہے. تو وہ بھی پڑھیے گا. اس سے آپ کو عربی کی بھی کیا ہو جائے گی مہارت حاصل ہو جائے گی. تو یہ کتابیں اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے. ہاں بلاغت انہی ذریعوں سے انہی چیزوں سے آتی ہے. بلیغ الفاظ استعمال کیجئے بلیغ عبارتیں استعمال کیجئے تو آپ کی عبارت کیا بن جائے گی بلاغت. اب ایک چیز ہے اگر ہم کل ایگزام میں بیٹھیں گے کوئی مضمون لکھیں کیا ہم یہ ٹرم استعمال کریں گے کوئی عربی کریں گے. ہاں کریے. اگر مستعمل ہے تو کیجیے استعمال. کوئی مسئلہ نہیں. وہ آئے گا اس بلاغت میں آئے گا. ہاں آئے گا. سیاق و سباق کے اعتبار سے آ سکتا ہے. والسلطان الجائر. سلطان الجائر کون ہے؟ ظالم بادشاہ. تو اس کی بھی سلطنت پائیدار نہیں ہوتی. والثناء الکاذب. اور جھوٹی تعریف. کسی کی آپ جھوٹی تعریف کریں اسی لیے کہا جائے محاورہ ہے کہ کسی کی جھوٹی تعریف سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مطلب جس کو کسی کی خوشی راس نہیں آتی پھر وہ ان کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں اس وجہ سے کہ تاکہ اس کے اندر کیا آ جائے عجب آ جائے تکبر آ جائے اور وہ کیا ہو جائے وہ گر جائے. یہ چیزیں ثمانیۃ اذا اہینوا فلا یلوموا الا انفسهم. 8 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان کا ارتکاب کرو فلا یلوموا الا انفسهم تو اپنے نفس کے علاوہ کسی اور پر ملامت مت کرو. یعنی اگر ان 8 چیزوں کا آپ سے ارتکاب ہوتا ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرو. اس کے ذمہ دار خود آپ. پہلا کیا ہے الآتی مائدۃ لم یدع الیہا. کیا مطلب؟ کسی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو بلایا. ہاں
کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھنا جہاں پر آپ کو بلایا ہی نہ گیا. کشمیر میں آ رہے ہیں نا کہاں پر کہیں پر ہوتی ہے دعوتوں میں گھس جاتے ہیں ایسے. یہ حالانکہ درست یہ بھی مقصد نہیں ہے شاید صرف وہی سوال نہیں ہوگا شاید کہ مطلب دعوت کری کسی مجلس میں کسی مجلس میں بھی کسی محفل میں بھی کسی ہر جگہ ٹانگ نہیں لڑانی چاہیے. جہاں پر آپ کو مدعو کیا گیا ہو وہاں پر آپ جائیں, یا کسی مجلس میں ہو کسی دعوت میں ہو. مائدہ کا لفظ یہ بھی اس کا بھی وسیع معنی ہے. مائدہ خالی لفظ دسترخوان جو ہے نا وہ خالی کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. مائدہ لفظ ہوتا ہے استعمال جہاں پر آپ کوئی مشاورت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اوکیجن ہو, اس کے لیے بھی لفظ مائدہ عربی میں استعمال. مائدہ کیوں ہوتا ہے استعمال؟ اصل میں مائدہ اس وجہ سے استعمال ہوتا ہے کیونکہ جب مائدہ کا لفظ ہوتا ہے تو سارے جمع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عمومی طور پر تو مائدہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن جب استعمال ہوتا ہے نا غیر سیاق کے اعتبار سے مائدہ کا لفظ مینز یہاں پر کیا ہوگے, یہاں پر لوگ جمع ہوں گے. اب کس مقصد کے لیے جمع ہوں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس آیت میں جو ہے انزل علینا مائدہ وہ تو ہے مائدہ, وہ تو کھانے کے لیے. وہ کہتے تھے نا آپ ان سے کہ ہمیں آسمان سے کھانا, وہ تو مائدہ اسی میں. والمتأمر على صاحب البيت في بيته کیا مانا؟ حکم آپ کے گھر میں چاہیے نا والمتأمر على صاحب البيت في بيته. اچھا گھر والے کو اس کے گھر میں حکومت کرنا, اصل میں اپنے گھر کو پہلے دیکھو. کیا ہوگا ترجمہ؟ یہ بھی محاورہ ہے. تعمر یا تعمر کس معنی میں آتا ہے؟ یعنی گھر والے کو اسی کے گھر میں حکم چلانا, ٹھیک ہے. یعنی جو اب کیا مانا ہے, یعنی جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے, جس چیز پر دسترس ہوتی ہے, آپ اسی کو کیا کہتے ہو, اس کے معاملے میں اس کو کیا دیتے ہو, حکم دیتے ہو کہ یہ کرو وہ کرو. ایسا ممکن ہے؟ مثال کے طور پر میری کوئی چیز ہے جو اس کا خود مالک ہو, اب مجھے کوئی دوسرا کہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس میں یہ کرو, تصرف کرو, یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن. یہی بات ہوتی. تو یہی ہوتا ہے والمتأمر علی صاحب البیت, گھر والے کو اسی کے گھر میں کیا دینا. والمستحف بالسلطان, مستخف بالسلطان, سلطان کو خوش کرنا, اس کی تعریف کرنا. یعنی بادشاہ کو خوش کرے گا, تعریف کرے گا, اس کو لگتا ہے کہ پھر چاہے مجھے کیا انعام ملے گا یا وہ مجھے مدد کرے گا, تو اس چیز سے بھی کیا کرنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. استخف یستخف, استخاف ہونا خوش کرنا. والداخل فی اثنین فی حدیث لم یدخلاه فی, دو لوگوں جب دو لوگ میں نے کہا نا خوش کرنا, مستخف خوش کرنے والا, یعنی بادشاہ کو کسی بڑے آدمی کو خوش کرنا کسی مقصد کے تحت. یعنی آپ کو کوئی غرض ہو, اس سے آپ اس کو خوش کریں گے, اس سے میرا یہ غرض نکل جائے. ہاں جھوٹی خوشامد. انجینئرنگ ہے یہ صاحب, اگر آپ کوئی کام ہے جو ان کو خوش کریں. والداخل بین اثنین فی حدیث لم یدخلا فیہ, دو لوگ جب آپس میں بات کر رہے ہو تو ان کی بات میں ان کی اجازت کے بغیر مداخلت, یہ بھی غلط عمل ہے. اور یہ عرب میں بڑی کبھی عمل مانی جاتی تھی کہ جب کوئی دو بات کر رہے ہو اور پھر تیسرا اس میں کیا لڑائے, ٹانگ لڑائے, انٹرفیئر کرے ان کی اجازت کے بغیر. تو یہ کیا مطلب ہے, دو آدمیوں کا مسئلہ ہوگا, دو گھروں کا مسئلہ ہوگا, دو پارٹیوں کا مسئلہ ہوگا, چاہے کسی بھی اعتبار سے, تو تیسرے کو حق نہیں ہے بغیر ان کے اجازت کے اس میں کیا کرے, انٹرفیئر. خاص کر میاں بیوی کے رشتے میں عام ہوتا ہے. میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو تو جب بھی تیسرا انٹرفیئر کرتا ہے تو اس رشتے میں کیا آ جاتی ہے, ہر کسی چیز میں جب بھی تیسرا گھس جاتا ہے نا تو. طالب الخیر من اعدائه, دشمنوں سے خیر کی طلب کرنا, یعنی جو آپ کے دشمن ہو ان سے کیا آپ کرو گے, خیر طلب. ممکن ہے ایسا؟ تو اپنے آپ پر جب کوئی اگر یہ کام کرے گا پھر اپنے آپ پر کیا کرے, ملامت.
المقبل بحدیثه على من لا يسمع. جو آپ کی بات نہیں سنے گا ویسے جس کے سامنے مقابلہ اس کے ساتھ نہ سننے والے سے آپ کی بات نہ مانے. ہاں بالکل. نہ جو آپ کی بات ہی نہ سننا چاہتے ہو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو بات سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی معنی آپ نکال سکتے ہیں، بہت سارے معنی ہیں. جو آپ کے ساتھ تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں تو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ سے کوئی بات، آپ کوئی مثال، آپ کو کوئی حاجت ہے کسی کے سامنے، جائز حاجت ہے، اب آپ اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میری یہ حاجت، اب ایک بار دو بار اب وہ آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتا ہے، تو انسان کی عزت نفس کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں سے بچو جہاں پر آپ کی عزت نفس کیا ہوتی ہو؟ مجروح ہوتی انسان کی. اور عزت اپنی، اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ کبھی اوقات اگر آدمی کے نفس پر یا اس کی عزت پر داغ لگ جائے یا مثال کے طور پر تہمت لگ جائے، تو ایک مسلمان مومن پر واجب ہے کہ اپنے نفس کا کیا کرے؟ وہ دفاع کرے. خاموشی وہاں پر اختیار نہیں کرنی چاہیے. کوئی کہتے نہیں چلو اس نے کہا ہے، نہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ انسان مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ اپنے نفس کا دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی عزت سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. مثال کے طور ہم سب ہیں، اب ہم کسی دوسرے کی عزت اور ناموس کے لیے بعض اوقات لڑتے ہیں، یہ مومن ہے، مسلمان بھائی ہے، تو مسلمان کی اپنی عزت ان تماموں سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے. تو ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں عالم ہے. تو جو ہی والمخبر بحدیث علی ما لا یسمع، آپ ایسے شخص کو بات سنانا چاہتے ہیں آپ کی جو آپ کی بات سنا رہے ہیں. والراجی الفضل من عند اللئام، راجی کہتے ہیں امید، فضل کی امید رکھنا، خیر کی امید رکھنا، من عند اللئام، کس سے؟ کمینے شخص سے، چاپلوس کمینہ شخص. لیام اسی کو کہتے ہیں. لئیم بھی آیا حدیث میں، المؤمن بر کریم والفاجر، کیا آیا حدیث ہے؟ خب اللئیم ہے غالباً، وہ کما قال علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سادہ بولا بالا، اور فاجر کیا ہوتا ہے؟ کمینہ دھوخے باز. تو خیر کی امید کس سے رکھنا؟ کمینے شخص. والجالس فی مجلس لیس باہل لہ، ایسی مجلس میں بیٹھنا، ایسی مجلس میں تشریف رکھنا جس مجلس کے آپ اہل. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر اس کام میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا جس کے آپ اہل نہ ہو. لکل عربی محاورہ ہے، لکل میدان رجال، ہر کسی میدان کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آدمی بنائے. جیسے ہم یہ مصیبت زیادہ آج کل دین میں ہو رہی ہے، ورنہ دنیائی اعتبار سے اگر دیکھیں ہر ایک کا پرٹیکولر الگ الگ فیلڈ ہے. کوئی دوسرا مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، وہ انجینئرنگ کے فیلڈ میں تداخل نہیں کرے گا، اسی طرح ڈاکٹر اس کے فیلڈ میں. لیکن دین میں ہر کوئی مطلب، اب جنہوں نے بھی سیلف اسٹڈی کی ہے، جو آج کل نام یہاں اسکالرس ہیں، وہ دین میں باتیں کرتے ہیں. یہ اتنا دین، میری کنٹروورسی پچھلی بار اسی پر ہوئی تھی نا، یہ اس یہاں آنے کے سبب وہی بن گئے، یہاں آنے کا سبب وہی بن گئے. یہ مجھے اسی اعتبار سے ایک نے چڑھایا تھا کہ ہم اصول حدیث پڑھائیں گے، وہ مستقل عالم نہیں، حالانکہ انہوں نے کہیں پڑھا بھی نہیں. میں نے کہا کہ آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ پڑھائیں گے، یہ میں نے لکھا تھا اس کو، کیا آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ اصول حدیث یا علم حدیث جیسا عظیم فن پڑھائیں گے؟ کیا کشمیر کے اندر لوگ مر گئے، علماء مر گئے کہ وہ آپ اس طرح؟ تو ہو گیا اس پر بوال. تو اس کے جو آپ شاگرد وغیرہ جو بنائے تھے تو ہو گیا بوال. پھر ایک اور آدمی اٹھے، نام میں نہیں لوں گا، تو وہ بھی جانے پہچانے ہیں، تو ان کا ایم اے ہے اردو میں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا نام لے کر انہوں نے اس آدمی کا دفاع کیا ہے. وہ کلسٹر جو کا میں نے کیا تھا، وہ کلسٹر یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے کیا ہے پروفیسر. تو انہوں نے اس کو کہا تھا دفاع کہ فلاں نے اس کے بارے میں کہا یہ درست نہیں ہے والا. اب میں نے اس کو بھی لپیٹ میں لیا، میں نے کہا آپ کون سا آپ ہے، آپ کس طریقے سے. اب میں نے ایسی بات نہیں کی بلکہ دلائل سے بات کی. میں نے نصوص دی. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایک بار جب خلق قرآن کا مسئلہ تھا، تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے احمد کو بلایا، احمد بن حنبل کو، کہ تم کہتے ہو کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، حالانکہ قرآن اللہ کا کلام. تو وہاں پر ایک
اس دور میں ایک آدمی تھا، اس کو ابن ابی داؤد کہتے تھے. تو اس بادشاہ نے امام احمد سے کہا چلو اس مسئلے پر اس سے بات کرو. اب تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، چلو اس مسئلے پر بات کرو. جی سر. یہ بعد میں ادھر ہی رہنا، مجھے کچھ نوٹ بکس میں خود ہی لے لوں. تو امام احمد نے بادشاہ کے درمیان میں کہا کہ لم اتکلمہ ابدا، میں اس سے ہرگز کلام نہیں کروں گا. لأنه لم أراه على باب علماء قط، میں نے اس کو کبھی علماء کی چوکٹ پر دیکھا ہی نہیں. مطلب کیا تھا کہ میں نے اس کو کبھی علم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، علماء کے پاس اس کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں اس سے کیسے بات کروں؟ وہ بات ہی نہیں کرتے تھے اس شخص، ایسے وہ محتاط رہتے تھے. اسی وجہ ایک اور عالم کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے من یأخذ العلم من بطون الکتب، جس نے علم حاصل کیا خود کتابوں سے، یعنی بغیر علماء سے مشاورت کر کے ان کے سامنے ضامن تلمذ کرتے، فعلمہ کالعدم، اس کا علم نہ کے برابر ہے، یعنی اس کا علم کچھ. تو میں نے یہی حوالے پیش کیے. بہت یہ پہلے پڑھتی تھی یا پڑھائی وہ تو پڑھائی کے اوپر تھا کہ کچھ لوگ جہاں ہو گئے تھے چھوٹی چھوٹی کلاس کا ہوتے وہ پڑھتے تھے تو بند گئے، مطلب پڑھا ہوئے حاصل کیا. آج کل جو لوگ کہتے ہیں آپ نے ضروری ہونا چاہیے کسی مورا وجہ یونیورسٹی سے فارغ ٹیکسی سب کچھ دے دو حضرت یا اسلام قاسم صاحب وغیرہ. یہ ضروری ہے کہ کسی اونچے درجے کے انسٹیٹیوٹ سے فارغ تحصیل ہو جائے تبھی وہ اس کا یہ مطلب عالم مانا جائے گا. یا اگر وہ پہلے مستقدین مطلب پرائیویٹلی طور استادوں سے سیکھے پڑھے تو وہ کیا عالم نہیں بن سکتا. بن سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں وہ نظام ہے کیا جو اس دور میں نظام تھا؟ ایک ایک مجلس میں ہزار ہزار شاگرد بیٹھتے تھے اور درس ہوتا تھا. آج کے دور میں وہ نظام آپ کہیں پا رہے؟ یہی کی مثال لیجیے، آپ کتنے گھنٹے صبح آتے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ. تو آپ تصور کر سکتے کہ اس 1 یا 2 گھنٹے میں مثال کے طور پر آپ اتنا لے سکتے ہیں کہ آگے جا کر آپ اس کو آگے بیان کر سکیں. مثال کے طور پر میں ڈس اپوائنٹ نہیں کر رہا ہوں آپ کو، میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس دور میں کیا تھا؟ اس دور میں مروجہ یونیورسٹیز نہیں تھی، یا مثال کے طور پر انسٹیٹیوٹ جو بنے ہیں خاص طور پر. لیکن اس دور میں نظام تعلیم کیا تھا؟ آج کے دور میں وہ ہے. آپ کے ڈاکٹر صاحب اسی نظام تعلیم کو بنا جو کہتے ہیں کہ فجر نماز میں ان کو یہی پڑھاؤں، یعنی آپ کو یہیں پر فجر نماز پڑھنی پڑے گی اور پھر درس اسٹارٹ ہوگا. اس دور میں یہی ہوتا تھا کہ نہیں؟ لیکن آج کے دور میں ایسا ہے. اب آج کے دور میں جو نظام بنایا گیا ہے تعلیم کا، تاکہ بچہ جو ہے یہ تعلیمی علم جو وہ یکسو رہے، ورنہ جو مادی حالات ہے اس میں انسان ایک اس دور میں تو علم حاصل کرنا کیا ہے وہ محال ہے، کیونکہ علم وقت لیتا ہے نا، علم کے لیے وقت ضروری ہے. تو اس وقت کو آپ کیسے لائیں گے کھاتے میں؟ میرا مطلب وہ نہیں ہے وقت دینا، یہ تو سیکھے گا. ہاں وہی جب وقت مطلب میرا مطلب ہے پرائیویٹلی آپ کسی استاد 5-6 اساتذہ کے پاس کسی بگاڑی کی سند نہ ہو. بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ باضابطہ طور پر کسی عالم کے پاس یا 2-3 عالموں کے پاس باضابطہ دوام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اور رسوخ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو کسی سند کی ضرورت نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سند ہی ضروری ہے، بس سند آج کے دور میں ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ نہیں یہ بندہ فلاں سے فارغ ہے، کہ ہے کہ پڑھا ہوا کہ نہیں، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں اگر آپ پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر بغیر کسی انسٹیٹیوشن کے آپ جا رہے علماء کے پاس پڑھ رہے اچھے سے، فلاں سے بھی بات سنو کوئی حرج نہیں. ہاں محنت کی لحاظ سے 24 گھنٹے. اور آپ دیکھیے، آپ مثال لیجیے آج کے دور میں امام جو ہمارے ائمہ گزرے ان کی بایوگرافی آپ پڑھیے، ان کے دیکھیے کتنے شیوخ ہوتے تھے، 5-5 ہزار 6-6 ہزار شیوخ. وہ کیسے انہوں نے کتنے رحلات کیے، کتنے سفر کیے. اب وہ عالم کہلانے کے حقدار نہیں تو ہم ہوں گے کیا؟ ہماری کتنے، اگر میں مثال کے طور پر میں پڑھا ہوں نا دعا سے، میرے وہاں پر کتنے شیوخ ہوں گے؟ 5 یا 6 یا 10 آدمیوں سے میں نے پڑھا ہوں. ٹھیک ہے، آپ ان کی زندگی دیکھیے کتنے شیوخ تھے ان کے پاس. یہ تھے صاحب ہوتا کیا ہے نا، آج کل کسی سے پوچھو وہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مٹیریل ہے سب کچھ ہے، مطلب سیلف اسٹڈی کروں گا میں عالم بن گیا. اصل میں کسی عالم کے پاس جائے بغیر تو وہ تو ہوگا ہی نہیں. اصل میں علم اصل جو قرآن نے مقصد بتایا حدیث میں وہ ہے تفقہ حاصل اس طریقے سے نہیں ہوگا. تفقہ کے لیے کچھ شرائط، اسی وجہ سے حدیث میں بھی آیا ہے لفظ تفقہ، اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے نا کیا ہے
کہ تم میں سے ایک طائفہ جو ہے، ایک جماعت ہے، وہ کیا نکلی؟ لیتفقہوا فی الدین. وہاں پر لیتعلموا نہیں آیا بلکہ کیا ہے؟ لیتفقہوا. یہ فہم کیسے حاصل ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے آج کل تو سب کے پاس کتابیں ہیں، سورسز ہے، لیکن وہ فہم ہے ہی نہیں. اچھا کتنے لیجیے انہی اسکالرس کو، آج کے دور میں جو مسائل ہیں، چاہے کوئی بھی مسائل ہے، کیا وہ ان کی وہ اہل ہے کہ ان کو حل کر پائیں گے؟ یہ ہے نا تفقہ کی کمی. یہی ہے تفقہ کی، اصل علم تو وہی ہے. مراد تو ہمیں وہی چاہیے تھی نا، ہمیں تو وہی علماء چاہیے تھے. آپ کی وہ بات جو نا وہ جمعہ کے دن وہ ہلکا بنا دیتے پھر وہ برابر آج کے زمانے کے پاس سیم وہی ہے. سیم وہی. حدیث کو ڈائریکٹلی لیا پھر اس کو چسپا کر دیا تو بس مسئلہ پیدا ہو یہ چیز ہے. کافی پیسٹ ہوتا ہے پھر اس میں مسائل جو اسی لیے علماء کی صحبت ضروری ہے، ورنہ انسان ٹھوکر کھاتا ہے. وہ سورہ بقرہ میں بھی ہے نا کہ میں اس کتاب سے بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہوں. وہی ہے، کوئی اپنے سر میں پڑے گا تو اس کے معنی بھی کئی ہیں. ہاں ہو سکتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں کوئی مثال کے ذریعے ان کو سمجھی نہیں آتی. یہ بھی کثیرہ و یاتی وہ تو اس کے پہلے ہے نا مثال اس کی پاؤزہ فما فوقہ عمل. ٹھیک ہے. علم کے ساتھ شک ہونا.